ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ لقمان ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج۔ ایک منٹ۔ سورہ لقمان جو ہے مکی سورہ ہے، اور یہ اس میں جو ہے وہ لقمان جو تھے وہ پورے عرب میں ویل نون تھے، بہت زیادہ پہچانے جاتے تھے، لوگوں کو پتہ تھا لقمان کے بارے میں کہ جو وہ تھے مجلے وغیرہ، جو ان کی نصیحتیں تھیں وہ لوگوں میں کافی مشہور تھیں، تو لوگ ان کو جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ ان کی وزڈم کو جو ہے وہ مینشن کیا ہے اس سورہ لقمان میں۔ اس کا نام بھی سورہ لقمان ہی رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ بالکل آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیات ہے بالکل سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیات ہے اس سے ملتی جلتی ہے نا، بس اس میں یہ ہے کہ ہدایت متقین کے لیے یہاں پر لکھا ہے وہ ہدی و رحمت للمحسنین، باقی ساری اس طریقے سے یہ آیات ہیں ملتی جلتی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کی ایگزالٹڈ نیچر کو بتا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ حکمت والی کتاب ہے، کتاب الحکیم، یعنی اس کے اندر جو ہے فل آف وزڈم، حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے کوئی بھی کنٹراڈکٹ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی آیت کو یہ کہیں کہ کوئی دوسری آیت سے کنٹراڈکٹ ہے، اس کے ہر آیت جو ہے دوسری آیت سے کنیکٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو ججمنٹ کو پاس کرتی ہے either in favor اور in against، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ہے ججمنٹ کو پاس کرتی ہے، اگر اس کی وہ ججمنٹ جو ہے کسی انسان کے فیور میں بھی جا سکتا ہے اور اس کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے۔ تو اب یہ انسان کے اندر ہے کہ اگر اس کتاب کو انسان پکڑے گا تو اس کے حق میں حجت ہوگی، ورنہ اس کے اگینسٹ ہوگی، یعنی اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے حجت بن جائے گی، ہمارے فائدہ دے گی، لیکن ہم اس کے خلاف عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے ہماری مخالفت میں حجت بن جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لقمان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مینشن کیا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ کو نصیحتیں اتنی زیادہ پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی سمجھ کے لیے، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے اتار دی، اور ان کی وزڈم جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے۔ اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھیں جب یہ قرآن جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے تو جس نے اس کو نازل کیا ہے وہ کتنا وزڈم والا ہوگا، وہ کتنا حکمت والا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات بھی ہمیں یہاں سمجھنی ہے۔ تو یہاں پہ کتاب کی خوبی بیان کی گئی ہے، ہدی و رحمت للمحسنین، اور یہ جو ایک کتاب ہے وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ تو محسنین کون ہوتے ہیں؟ محسن جو لفظ نکلا ہے وہ احسان سے نکلا ہے، اور احسان جو ہے وہ حسن کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی بھی چیز جب انسان بیوٹیفل وے میں کرتا ہے، خوبصورت طریقے سے کرتا ہے، وہ اس کا احسان ہوتی ہے، وہ اس کا حسن ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے کوئی بھی ایکشن اگر ہم اس کو خوبصورتی کے ساتھ کریں تو وہ احسان کے درجے میں آئیں گے۔ اور خاص طور پر انسان جب اللہ اور لوگوں کی طرف جو احسان کرتا ہے، وہ اللہ کے معاملے میں بھی اور لوگوں کے معاملے میں بھی اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو احسان کے درجے میں کہتے ہیں کہ اگر اس کو بیوٹیفلی کیا جا رہا ہے تو وہ احسان کے درجے میں ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ اپنے اندر یہ تصور نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان کا درجہ ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی خاص شخصیت سے ملنے جاتے ہیں تو بہت اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے کہ صدر سے مل رہا ہے بندہ، کسی باس سے مل رہا ہے، کسی اپنے جاب کے سلسلے میں کسی بڑے شخص سے مل رہا ہے، تو ہم اپنی ڈریسنگ پہ بھی بڑا غور کرتے ہیں، اپنے بول چال میں، اپنے چال ڈھال میں، ہر چیز پر جو ہم غور کر رہے ہوتے ہیں۔
تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں اسی طرح کا احترام جو ہے جب ہم دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی جیسی مخلوق کے لیے کر سکتے ہیں، تو پھر وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو اس کے سامنے ہمیں کس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے ایکسلنس کے لیول پہ جا کر، ٹھیک ہے نا، کہ غلط بات منہ سے نہ نکل جائے اور اس کی ڈس اوبیڈینس نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ تو جب اس لیول پہ جا کے انسان لیول آف ایکسلنس پہ جا کے کام کرتا ہے تو اس سے کاموں میں بیوٹی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ لوگوں کے حق میں ہو چاہے وہ اللہ کے حق میں ہو، اور اسی طرح لوگوں کے رائٹ دینا بھی احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے رائٹ رکھے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے والدین کا، پھر رشتے داروں کا، اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے رائٹ رکھا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بیوٹیفلی یہ کام کرتا ہے تو پھر یہی چیز جو ہے اس کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب وہ ہدایت ملتی ہے اس کو، اور وہی اسی چیز سے پھر انسان کو رحمت عطا ہوتی ہے، رحمت مرسی اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے بڑی مرسی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملے گی جو جنت کی شکل میں ملے گی۔ تو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے اور دنیا میں اللہ کی ہدایت ملتی ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچتا ہے، یہی لوگ جو ہے وہ محسنین ہیں۔ اب ان محسنین کی، ان نیکوکاروں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مزید خصوصیات بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی باقی ساری نیکیوں کا دار و مدار انہی تین چیزوں پر ہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں جس سے خدا پرستی اور خدا ترسی ان کی مستقل عادت بن جاتی ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جس سے اثار و قربانی کا جذبہ ان کے اندر مستحکم ہوتا ہے، متاع دنیا کی محبت تپتی ہے اور رضائے الہی کی طلب جو ہے وہ ابھرتی ہے، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں جس سے ان کے اندر ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ابھرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کی ہیں، جب بندہ جو ہے ایمان لا کر ایکسلنس کے لیول پر اپنے کام کرتا ہے تو یہ تین چیزیں جو ہے اسے اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ انسان کا آخرت پہ یقین ہوگا اتنے ہی اعمال صالح ہوں گے۔ جب ہمیں یہ پرواہ ہوگی کہ ہمیں لوٹ کے جو ہے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو اسی فکر سے انسان جو ہے اپنے اعمال کے اندر بھی بہتری کرے گا۔ اور جب یہ فکر نہیں ہوگی، یہ ڈر اور خوف نہیں ہوگا، تو ہمارے اعمال کے اندر جو ہے وہ سستی بھی آ جاتی ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اندر یہ احساس کم ہونے لگتا ہے اور جب ہم فکر بھول جاتے ہیں آخرت کی، تو ہمارے جو اعمال کے اندر بھی جو ہے وہ سستی اور کاہلی آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس کے اچھے اعمال کرنے والے بنے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے بتا رہے ہیں، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ یہاں پر بیسیکلی کلام تو اللہ تعالیٰ نے قریش سے کیا ہے، مکہ والوں سے کیا ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے قرآن سناتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں وہ اترتا چلا جا رہا تھا، تو انہوں نے آپس میں کیا فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ عجم سے یعنی مختلف جگہوں سے جو ہے ایسے قصے کہانیاں لے آئے، یعنی انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ شاہان عجب کے قصے، رستم و اسفندیار کی داستانیں اور ناچ گانے کی جو لونڈیاں، یہ لا لا کے جو ہے انہوں نے رکھ لی تھی، تاکہ کوئی اگر انہیں لگتا تھا کہ کوئی قرآن کے قریب جا رہا ہے، کوئی سننا چاہ رہا ہے، تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا آگے بڑھا دیا کرتے تھے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ شور شرابہ کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے قرآن کو نہ سنیں۔ لیکن لاہو الحدیث اس کے علاوہ جیسے اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں تو وہ جیسے لاہو الحدیث ہے کیا چیز بیسیکلی؟ لاہو الحدیث جو ہوتی ہے، جو کلام دل فریب ہے یا غلط بات یا لاہو بات جو ہوتی ہے، وہ ایسا اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں، دو طرح کی اسپیچ ہوتی ہے نا، دو طرح کے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں۔ ایک اسٹیٹمنٹ وہ ہوتا ہے جو نصیحت سے بھرپور ہوتا ہے، جس میں نصیحت ہوتی ہے، تو وہ جو ہے بڑی ویل وشنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی بھی انسان دوسرے کو نصیحت کرتا ہے تو وہ ویل وشنگ ہوتی ہے، چاہے وہ آپ انٹرٹینمنٹ میں کریں، ٹھیک ہے نا، مذاق مذاق میں یا اچھی طرح پیار پیار میں بتا دیں، یا کوئی آپ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، ایسی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ درس دیکھ رہے ہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن ایسی اسٹیٹمنٹ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جو لغو ہو، ٹھیک ہے نا، جس کا کوئی دینی مقصد بھی نہ ہو، جس کا کوئی پرپس نہ ہو، جو انسانوں کو مسلیڈ کرتی ہو، یہ جو جھوٹ پر اور لغو پر مبنی ہو، فحش پر مبنی ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لاہو الحدیث کہلاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب انسان ان لاہو الحدیث کے اندر پڑ جاتا ہے تو بندے کے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نان سیریس ہو جاتا ہے۔ نان سیریس کس معنی میں کہ اس کا جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے وہ ڈیکریز، یہ چیزیں جو ہیں انسان کا سینس آف رسپانسبلٹی ڈیکریز کر دیتی ہے۔
چاہے وہ اپنی دنیا کی زندگی میں بڑا ذمہ دار ہو، لیکن آخرت کے لحاظ سے اس کا احساس ذمہ داری جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ جب ان چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے تو لا محالہ جو ہے اس کا اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ بالکل اگر یہی دیکھ لیں گے انسان ناچ گانے میں انوالو ہو جائے، ان کو دیکھنے لگے، ڈراموں کو مستقل ایک طریقہ بنا لے دیکھنے کا، موویز کو دیکھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے کاموں میں جب بندہ انوالو ہو جائے گا تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے نمازوں میں یا قرآن میں وہ کس طرح لگے گا، نہیں لگے گا، چیزیں جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کر دیں گی اللہ کی یاد سے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے انسان کو ڈسٹریکٹ کر دے، اللہ کے ذکر سے ڈسٹریکٹ کر دے، وہ لہو الحدیث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی مغرب کے لوگوں کا بھی، یا پھر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں انڈیا وغیرہ میں بھی وہ جو ڈرامے ہیں یا ان کی فلمیں ہیں، وہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ ڈال دی ہیں کہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے ان چیزوں میں انوالو ہو جائے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی انڈین کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ آگے، وہاں کی فلمیں، وہاں کے ڈرامے، اور جو انڈیا میں رہتے ہیں وہ خود بھی یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے اندر جو سرایت کر گئی ہیں۔ لوگ انہی چیزوں میں جو ہے ان کو دیکھ دیکھ کے اپنے ڈریسنگ، اپنے سٹائل، اپنے بول چال کے انداز اسی لہجے میں اختیار کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کے راستے سے جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہٹا دیتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ٹی وی کو ہم دیکھتے ہیں کتنے چینل سے بھر گیا ہے کہ آپ ایک چینل پہ آپ کو پسند نہیں آ رہا، دوسرے چینل پہ چلے جائیں، اس کو ہٹا دے تیسرے۔ تو یہ چیزیں جو ہے انہوں نے بالکل جو ہے زندگی کو ڈسٹریکٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا، اس نے کتنی زیادہ ڈسٹریکشن کر دی ہے۔ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن اس میں بری چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ لوگ تو اچھی چیزوں کی طرف کم جاتے ہیں، بری چیزوں کی طرف جو لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک دیکھ لیں، واٹس ایپ دیکھ لیں، کتنی بھی چیزیں ہیں، اور ٹویٹر دیکھ لیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو نکلی ہوئی ہیں، تو لوگ ان میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ جو ہے اپنی جو 2 2 4 4 گھنٹے جو انسان بیٹھتا ہے ان پہ لگاتا ہے، اس کو اپنے ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لاہ الحدیث ہیں جو انسان کو جو ہے اللہ کی یاد سے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو نالجبل ہی نہیں ہے۔ اب کوئی بھی چیز ہم ان میں دیکھیں گے، ہمیں نالج نہیں ہے، مطلب وہ چیز بعض دفعہ انسان ان کو دیکھ کے بہک بھی جاتا ہے۔ ڈراموں کو دیکھیں گے، اب ڈراموں میں کیا ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ ملا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ایون کہ جو اب ترکی سے جو ڈرامے آ رہے ہیں، فرض کریں، میں یہی بتا رہی تھی کہ یہ جو ترکی کے ڈرامے ہیں، ارطغرل آیا یا عثمان آیا، میں بھی بہت زیادہ انوالو ہو گئی تھی ان چیزوں کو دیکھنے میں، اور اتنی زیادہ یہ چیزیں اپنے اندر اٹریکشن رکھتی ہیں کہ جب انسان ان میں انوالو ہو جاتا ہے تو واقعی ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان سے چھڑا نہیں سکتا۔ لیکن ان ڈراموں میں بھی کہنے کو یہ اسلامی ڈرامے بنا کے انہوں نے پیش کیے، لیکن اتنا اس میں سچ اور اس میں جھوٹ ملا دیا گیا ہے کہ سچ تو اس میں نظر ہی نہیں آتا۔ جو وہ شخصیات تھی ان کو اتنا مطلب وہ کر کے دکھا دیا ہے، اس میں رومانس بھی لگا دیا، اس میں خواتین کو ڈال دیا ہے، وہ کس بھی ہو رہا ہے، وہ سب سارے کام ہو رہے ہیں، وہ لیٹ بھی رہی ہیں ان کے ساتھ ساری رومانس کی۔ تو یہ کیسی شخصیات تھی؟ وہ تو بیچاری اچھی شخصیات تھی، نیک شخصیات تھی، جنہوں نے اللہ کے خاطر جو ہے وہ تگ و دو کی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جس طرح ان کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے، ان کی تو شخصیت ہی کچھ اور ابھر کے آ جاتی ہے۔ میرے ہسبینڈ نے بھی کہا صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لو، میں کچھ دن دیکھی، لیکن میں نے کہا کہ یہ فائدہ نہیں ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ اس میں جو ہے انہوں نے دوسری چیزیں مطلب وہ اس کی شخصیت سے میچ ہی نہیں کر رہی تھی جو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کا جو کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے خوشنما بنا کے چیزوں کو، شیطان جو ہے چیزوں کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اچھے اچھے لوگ بھی، ہم جیسے کہتے ہیں نا، ہاں ہمیں اسلامی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، ہم ہسٹری دیکھیں، لیکن یہ وہ ہسٹری نہیں ہے جو اصل ہسٹری ہے۔ تو اصل ہسٹری کو جو ہے خلط ولط کر دیا۔ تو جب سچ اور جھوٹ کو ملا دیا جائے تو وہ چیز تو ویسے ہی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہمیں ان چیزوں سے بھی بچ جانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بھی، حالانکہ دیکھو خوشنما بنا دی گئی ہیں لیکن ہمارے لیے لیکن یہ ڈسٹریکٹ کرنے والی ہے یہ بھی۔ تو اچھا خاصا اس کو پڑھی تھی، مجھے اچھی لگی یہ چیزیں، میں اس لیے آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں۔ اور اس راستے کی دعوت کو پھر مذاق میں اڑا دیں، یعنی اللہ کی دعوت کو، قرآن کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان چیزوں میں انسان اتنا انوالو جائے۔ بعض لوگوں کو جو ناول پڑھنے کی بہت عادت ہوتی ہے، رسالے پڑھنے کی بہت عادت ہوتی ہے، تو اس میں ہی اپنا اتنا ٹائم نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے اچھے ٹائم کو جو ان چیزوں میں انوالو کرنا، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نہ قرآن میں دل لگتا ہے اور پھر نہ نمازوں میں دل لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔
یہ تو ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، ہم اپنی مطلب یہ تو کفار مکہ کی بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے وہ تو بہت زیادہ ہی آگے چلے گئے تھے اور قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن ہمیں بھی اگر اچھا بننا ہے، نیک بننا ہے، اپنے ٹائم کو فضول ضائع نہیں کرنا، تو ہمیں بھی اس چیز کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا مزہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یعنی جو ان چیزوں پر کان نہیں دھرتے، ٹھیک ہے نا، جو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد تھا، ہمیں اپنا ٹائم کو جو ہے وائزلی یوز کرنا ہے نا، اچھی چیزوں پر کرنا ہے، اپنے بچوں پہ ٹائم سرو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گھر پہ لگائیں ٹائم، اچھی چیزوں میں ٹائم لگائیں، لیکن بس یہی کیا کہ چینل چینج کرتے جا رہے ہیں، ٹی وی بیٹھ کے دیکھے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو کوئی ہیلپ فل بینیفیشل تھنگ نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اور نیک کاموں میں اپنا دھیان لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ہی لوگ لیجیے، وہ نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئے، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے بتاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا؟ اصل بات یہ کہ ظالم لوگ سرہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانی ہمیں کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ ہم اس کی نافرمانی سے بچ جائیں، اس کا شکر ادا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اور جو وزڈم اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اس کی بیس پر، تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ حضرت لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مختلف اقوال ہیں ان کے بارے میں، کہ تاریخی اعتبار سے لقمان کی شخصیت کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ کچھ مولانا سید سلمان ندوی نے روایات میں سے بیایا کہ قوم عاد پر خدا کا عذاب آنے کے بعد اس قوم کے جو اہل ایمان حضرت ہود کے ساتھ بچ رہے تھے، لقمان انہی کی نسل سے تھا، اور یمن میں اس قوم نے جو حکومت قائم کی تھی اس کے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ لیکن دوسری روایات جو بعض اکابر صحابہ و تابعین سے بنتی ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لقمان ایک حبشی غلام تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہی قول حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہے، مجاہد اکرمہ کا بھی ہے۔ اور یہ تینوں یہ اور کیا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ سیاہ رنگ لوگوں کو اس زمانے میں عموماً حبشی کہتے تھے، جو مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے جو تھے اس کے مجلد جو تھے وہ عرب کے اندر بھی مشہور تھے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک منٹ، وہ میں آگے پڑھوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بارے میں یہی ہے۔ اور یہ بھی اس کے سلسلے میں جو ہے سوید ایک جو تھے شاعر تھے، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجلہ لقمان۔ پھر آپ کی فرمائش پر اس نے اس مجلے کا کچھ حصہ آپ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس ایک اور کلام اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ یہ بلا شبہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لقمان علیہ السلام کی جو وزڈم کی جو باتیں تھیں وہ عرب میں مشہور تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ لقمان کی جو بات ہے یہاں پر اس کی وزڈم کی اور اس کی جو نصیحت تھی اللہ نے یہاں پر خاص طور پر مینشن کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو وزڈم ان کو عطا کی تھی یہ اللہ ہی کی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ اور یہ شکر گزاری بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائی کہ وہ شکر گزار تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وزڈم دی تھی، بات بات پہ اللہ کا شکر کرنا، اس کی بلیسنگز کو ماننا۔ تو شکر اصل میں بیسیکلی ہے کیا چیز؟ شکر جو ہے وہ ریئلائزیشن آف دا بلیسنگز آف اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بلیسنگز دی ہیں اس کی اصل میں ریئلائزیشن ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی دیا ہے، کھانا دیا ہے، گرمی میں ہم جو ہے وہ اے سی لگا لیتے ہیں، سردی میں جو ہم ہیٹر لگا لیتے ہیں، تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، الحمدللہ ہر بات پہ ہمارے منہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر نکلے۔ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کیا کرتے تھے، ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے سارے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں،
تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ضرور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان بہت نیک ہو، سمجھ لے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، تو لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جسے اور جو اگر ہمیں جو ہے بلیسنگز دی ہیں یا ہمیں نیک بنایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کی بلیسنگ ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، قرآن پڑھیں یا نماز پڑھیں، یہ اس کی بلیسنگز ہے، اس کو اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی لمحہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک لمحے کے اندر یہ انسان سے چیزیں چھن بھی سکتی ہیں، ذرا سے انسان کے دل میں غرور آ جائے، تکبر آ جائے، یہ چیزیں ایک لمحے میں چھن جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر اور اسی لیے کہ وہ انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے ویسٹنگ ٹائم میں اپنی لائف کو جو ہے ویسٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، لقمان نے اپنے ان کو اس کو جو ہے ریزنیبل ٹائم کو جو ہے اپنا اچھے وقت میں جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں بتا رہا ہے کہ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ محمود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہمارے اپنے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان جب شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان ہی کے اپنے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو انسان کے دل سے ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ جو ہے کلمات نکلنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، تو نے مجھے یہ دیا، تو نے مجھے اس سے نوازا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کرے، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ کی ناشکری کرے، تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بے نیاز ہے، آپ محمود ہے۔ یعنی کرے نہ کرے، پورے تمام لوگ مل کے بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف زمین اور آسمان کی ہر چیز نے کی ہے۔ پھر ہم جو ناشکری کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جیسی گرمی پڑتی ہے فوراً ہائے ہائے ہمارے منہ سے نکلنا شروع ہوتا ہے، گرمی آ گئی، گرمی آ گئی۔ کوئی لفظ ایسا نہیں جاتا کہ جب گرمی لگ رہی ہے اور منہ سے جو ناشکری کے الفاظ سے نکل رہے ہو۔ اور جب برف آ جاتی ہے، ٹھنڈا موسم آ جاتا ہے، تو ہو میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کس طرح ہو تو مار ڈالے گی گرمی ہو تو کیسا ہے، مجھے تو بہت برا یہ ویدر لگتا ہے، مجھے تو بالکل پریشان کرتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان ویدرز کی وجہ سے بھی ناشکری کر جاتے ہیں، ذرا سی تکلیف آئے اس پہ ناشکری کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناشکری، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے بہت ناشکرا ہے۔ تو یہ ہم سب پہ پوری یہ بات کرتی ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب ہمارے منہ سے کوئی نہ کوئی کلمہ جو ہے ناشکری کا نہ نکل جائے۔ اب یہاں پہ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہاں پر یا بنیہ کے الفاظ ہیں، او مائی ڈیئر سن، او میرے پیارے بیٹے، یعنی ان کے اپنے بیٹے کو خطاب کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ جب کسی کو مطلب بتانے کا انداز یہ ہے کہ جب کسی کو چاہے وہ آپ کا بچہ ہو یا دوسرے لوگ ہوں، ان کو جب مخاطب کریں گے تو ان مخاطب کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جب انسان کسی کو نصیحت کرے تو بہت ہی ویل وشنگ ہو کے کرے۔ تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کو رب مان کے اس کو خالق اور مدبر مان کر اس کے ساتھ جو کسی کا شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ان ربوبیہ اور الوہیہ۔ تو ربوبیہ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے کسی کو رازق مان لے، کسی کو خالق مان لے، کسی کو مدبر مان لے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ اور الوہیہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی الوہیت کے اندر شرک میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایکٹ آف ورشپ کی جائے وہ کسی اور کے لیے کی جائے، یعنی سجدہ کسی اور اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے، کسی اور کو جائز نہیں ہے، کرتے ہیں لوگ۔ میکنگ دعا کسی اور سے اللہ سے مانگنا، لوگوں سے دعا مانگنا، اللہ کے لیے سیکریفائز کرنا، لوگوں کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں، اللہ کے لیے حج کرنا، طواف کرنا کس کے لیے کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے۔ لوگ جاتے ہیں نا کربلا جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، یا خاص طور پہ جو یہ نیت کر کے جانا ہے کہ جو مجھے نبی کی مسجد کو حاضری دینی ہے، نیت آپ جو ہے جانے کی سعودی عرب مکہ کی پہلی نیت یہ ہے کہ مجھے نبی کو حاضری دینی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا۔ صدقہ کیوں دینا؟ صدقہ اس لحاظ سے دینا ہے کہ میں ان کو خوش کر دوں، ان کے لیے چیریٹی دے دیں، ان کے لیے کھانے پکوا دیں، پیروں کے لیے، اپنے جو ہے ولیوں کے لیے۔ اور پھر سیکنگ پروٹیکشن کہ ایسے لوگوں سے ان سے پروٹیکشن ماننا کہ ہمیں بچا لیں۔ جیسے عرب کے لوگ بھی جو تھے کہ جب جنگلوں سے گزرتے تھے وہاں کے جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ میں اس جن کی پناہ مانگتا ہوں، یہ اس جن کی۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر جو ہے شرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ شرک کرے، تو کسی طرح سے بھی شرک جائز نہیں۔
حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں زیادتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم کہا، بہت بڑا ظلم۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی۔ اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کے اسے پیٹ پہ رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ماں باپ کا دونوں کا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ خاص طور پہ ماں کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ کتنی محنت سے جو ہے وہ ماں جو ہے کتنی جو ہے تکلیف اٹھا کے جو ہے وہ بچے کو پیدا کرتی ہے۔ اور ہم سب مائیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ انسان وہ جو عورت ہوتی ہے کتنی خوش ہوتی ہے، مطلب ان تکلیفوں کو بھول جاتی ہے جو جو اس کو اولاد کی صورت میں جو اس کو نصیب ہوتا ہے، کہ کوئی وقت ایسا نہیں آتا جب وہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتی ہو، جب وہ پورے 9 مہینے جو پریگنٹ ہوتی ہے۔ شروع میں ہی آپ دیکھیں جیسے پریگنٹ ہوتی ہے تو انسان کو وومیٹنگ اور یہ تب اس چیز سے صحیح شروع ہو جاتا ہے، کچھ کھانے کا دل نہیں چاہتا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ کمر میں درد ہو رہا ہے، دنیا زمانے کی چیزیں ہو رہی ہیں، ڈاکٹرز کے اپائنٹمنٹ سے۔ تو اس وقت سے لے کر پھر جیسے جیسے پریگننسی بڑھتی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک چیز جو انسان کو مشکل میں ڈال رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ذوق پر ذوق اٹھا کے، کہ کوئی ایک ضعف نہیں، کہ اس کے اوپر ایک کے بعد ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ماں نے اٹھا کے، اللہ تعالیٰ اس کی انٹینسٹی کو بتا رہا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے بچہ پیدا کر رہا ہے، تو اس کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے، وہ عورت جس کیفیت سے جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے۔ کوئی آرام سے، کسی کی پریگننسی آرام سے بھی گزر جاتی ہے، کسی کی بہت ہی ہارڈ ہو جاتی ہے، بہت ہی مشکل ان کا جو، کسی کی ڈلیوری بہت آسان ہو جاتی ہے، کسی کی ڈلیوری جو ہے بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، پورا پورا ہفتہ لگ جاتا ہے اور بیبی جو ہے باہر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کیفیت سے جب وہ عورت گزر رہی ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماں کا کیا احسان ہے، تو اس کا احسان جو ہے وہ کس طرح سے اتارے گا انسان، اور اس کا جو بچہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو ہے وہ ماں باپ کی جو ہے بات کی، اور باپ کا حق بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کیفیت میں جو ہے سب سے زیادہ خیال کون رکھنے والا ہوتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے۔ اگر وہ اس کو ڈھارس نہ دے، اس کی تکلیف کو وہ نہ کرے، تو پھر زیادہ عورت بالکل وہ ہو کے رہ جائے کہ اب یہاں اسپیشلی اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہمارے ہسبینڈ ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ راتوں کو بھی اور دن کو بھی وہ ہمارا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری ہر کیفیت میں ہمیں ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہے، ہمیں لے کے جا رہے ہیں، تو ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک ماں کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے، پھر یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر، یعنی اللہ کے شکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا شکر ادا کرنے والا بنایا، کہ ان کا شکر کر اور ان کے لیے دعا کر، ان کے آگے جو جھکا رہے، ٹھیک ہے، اف نہ کر۔ ہم پیچھے پڑھ کے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق جو ہے کتنے زیادہ رکھے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی، کہ اگر تم ماں کی خدمت کرو گے اور جس طرح کرنے کا حق ہے اس کا کہنا مانو گے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی جنت رکھ دی، اور اگر باپ کی نافرمانی کرنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ماں باپ دونوں کے حق اللہ تعالیٰ نے رکھے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی امپورٹنس بتائی ہے، لیکن جب بات شرک کی آ جائے تو پھر جو ہے ان کا کہنا نہیں ماننا۔ یہاں اس دور میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ہے مائیں یا باپ جو تھے وہ اس طرح کے وہ جو دیتے تھے، مطالبات رکھ دیتے تھے کہ ہم دھوپ میں بیٹھ جائیں گے، ہم پوری زندگی مطلب کھانا نہیں کھائیں گے، اپنے آپ کو یہ کر لیں گے، یعنی کہ وہ ایموشنلی جو ہے وہ بچوں کو بلیک میل کرتے تھے جو بچے ایمان لے آتے تھے۔ اور تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر وہ شرک کے اوپر، تو اس وقت جو ان کا کہنا نہیں ماننا، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، پلٹنا نہیں ہے اس چیز سے، لیکن خدمت ان کی کرتے رہنا ہے، ان کی خدمت کو چاہے وہ ایمان نہیں بھی لے کے آئے، ان کی خدمت سے باز نہیں آنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح حضرت اسما کی والدہ جب مکے آئی تھی، انہوں نے مدینہ ہجرت کر لی تھی، ان کی والدہ تو تھی وہ مشرک تھی، تو وہ مکے سے ملنے کے لیے آئی تھی حضرت اسما سے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں کیا، وہ مشرکہ ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا نہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اپنے بستر پہ بٹھاؤ اور ان کے ساتھ جو اچھے معاملات کرو۔ تو دنیا میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اچھے رکھے جائیں گے۔ ہاں، معاملات جب ختم ہو جاتے ہیں جب مر جاتا ہے انسان، اگر شرک پہ خاتمہ ہو جائے، کفر پہ خاتمہ ہو جائے، تو اس وقت سارے اسباب جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم یہ بھی پڑھ کے جا چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ کتنا بڑا منافق تھا، کہ ایون کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی منع کر دیا تھا، لیکن جو ان کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے بعض دفعہ ان کو بہت برا لگتا تھا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کہتے ہیں ان کی انسلٹ کرنا، تو ان کو بہت برا لگتا تھا، وہ کہتے تھے نبی مجھے کہ میں اس کی گردن مار دوں، یہاں تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ تمہارا باپ ہے، تو اس نے تمہیں پالا ہے، تو تم جو وہ میری انسلٹ کر رہا ہے نا،
تو ٹھیک ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے، تمہیں اس کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو ہمارا اسلام جو ہے ہمیں اچھی برتاؤ کی اور یہی چیزیں جو ہے اسلام لانے کا یا اخلاق جو اچھے ہوتے ہیں، یہی چیزیں جو ہے ایمان لانے کا باعث بنتی ہے بعد میں۔ بہت لوگ پھر اسی وجہ سے جو ہے پھر ایمان بھی لے کر آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرح رجوع کیا، پھر تم سب کو پلٹنا میری طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائے کے دانے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اسے اللہ نکال لائے گا۔ یعنی انسان یہ سوچے کہ میں کہیں بھی اکیلا نہیں ہوں، ہر جگہ میرا اللہ جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کسی کونے میں کسی پتال میں اتر کے کوئی غلط کام کر لوں، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہی بات جو ہے ہمیں بچوں کے اندر انسٹل کرنی چاہیے کہ بیٹا آپ دیکھ لو کہ آپ کہیں کیونکہ ہم ہر وقت ان کو فالو نہیں کر سکتے، یونیورسٹی میں ہیں، کالجز میں ہیں، جہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ہم کو نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم بچپن سے ان کے دل میں یہ بات بٹھا دیں کہ بیٹا تم جو اچھا کرو گے برا کرو گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر یہ چیز ان کے اندر بیٹھ جائے گی تو پھر وہ جو ہے بچ جائیں گے کہ وہ چیز وہ غلط کام نہ کرے۔ وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی سٹل، یعنی اس کو پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی کیا غذا دینی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا باریک بھی اور باخبر ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ پھر بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پہ صبر کر۔ کتنی خوبصورت نصیحت ہے، یعنی نماز قائم کرنا بہت ضروری، ایمان لانے کے بعد یہ سب سے امپورٹنٹ چیز نماز قائم کرنا۔ اور جب انسان جو ہے جب اس راستے پہ چل نکلتا ہے تو جب وہ خود سیدھا بنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی سیدھے ہو، تو وہ پھر اسی طرح لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، اچھے کاموں کی طرف ان کو بلاتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کے اندر جو ہے پھر کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کو جو ہے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ ظاہر ہے اگر رشتہ دار ہیں غلط کاموں میں انوالو ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں، اور پھر روکیں گے تو ظاہر ہے سننا بھی پڑے گی، باتیں بھی سننا پڑے گی، کٹ آف بھی ہو جائیں گے، قطع رامی بھی ہو جائے گی۔ تو اس میں جو ہے جب ایسی مشکلات پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ صبر جو ہے وہ بہترین چیز ہے، چاہے یہ ہم دین کی بات جو ہے اپنے لوگوں کو بتائیں یا دین کی بات جو ہے ہم ان لوگوں کو بتائیں جو ہمارے لیے اجنبی ہیں یا غیر مسلموں تک بات بتائیں، اس میں جو ہے مشکلات آئیں گی، اس میں صبر بھی کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت عزم الامور میں سے ہے۔ اور اس عزم الامور تو اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام جو تھے وہ اسلام کی دعوت پہنچا رہے تھے، اور کتنی زیادہ پرسیکیوشن ان کو دی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے بڑی ہمت کے کاموں میں سے، مطلب جو اس چیز کا تہیہ کر لے کہ مجھے یہ بات اللہ تک پہنچانی ہے، برائی کو روکنا ہے، اچھائی کو بتانا ہے، تو اس کے اندر جو ہے پھر اس انسان کو جو بڑا عزم پیدا کرنا پڑتا ہے۔ بغیر عزم کے جو کام یہ نہیں ہو سکتا، خالی خود یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ طریقے ہیں جو اچھے اخلاق کے لیے کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ عبسہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ عبسہ وتولیٰ، اس نے منہ پھیرا اور مڑ گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ اتنی مائنیوٹ سی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے محسوس کر لی، شاید کسی نے محسوس بھی نہ کی، ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری آئی تھی، نہ ہونے کے برابر، لیکن اللہ نے محسوس کر کے اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند کہ انسان جو ہے کسی سے جو ہے منہ پھیر کے بات کرے۔ بات کرنی ہے فیس ٹو فیس کرنی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے دوسرے شخص کو کا جو ہے وہ مورال ڈاؤن نہ ہو، اس کی تحقیر نہ ہو، کیونکہ موسٹلی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ آؤٹ آف تحقیر کرتے ہیں، آؤٹ آف ایروگینٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ انہی لوگوں کا شیوا ہوتا ہے جو پرائڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو جو ہے تکبر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان سے منہ آنکھ ملا کے بات بھی نہیں کرتے، پیٹ پھیر کے بات کریں گے یا منہ پھیر کے بات کریں گے۔ اور دیکھا گیا اکثر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں اکثر خادمائیں آتی ہیں، پاکستان کی میں بات کروں، یہاں تو ہوتا بھی نہیں اس طرح، تو وہاں پہ ملازماؤں کے ساتھ یا کس طرح بات کی جاتی ہے، سیدھے منہ سے بات نہ کرنا، ان سے بدتمیزی سے بات کرنا، ذرا سے ان سے کوتاہی ہو جائے تو ان کو 10 باتیں سنا کے رکھ دینا۔ تو یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے انسانوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کے ساتھ جو ہے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیکھیں کتنے اچھے ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے زندگی گزارنے کے، کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن جو ہے پورے یہ وزڈم ہی ہے نا، حکمت سے تو بھرا ہوا یہ قرآن، اور اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ہماری اپنی زندگی بھی بہتر ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہ دوسرے شخص کے اخلاق پر، ہمارے اخلاق کا دوسرے شخص پہ کیا اثر پڑے گا۔ تو یہ چیزیں مجھے بہت نظر آتی ہیں پاکستان کے اندر جب میں جاتی ہوں، تو لوگوں کا جو طرز عمل ہے اپنے سے لوگوں کو ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا، ان سے اس طرح کی باتیں کرنا، اگر وہ کچھ مانگ لیں
تو ابھی تو دیا تھا، اب پھر ڈانٹنے تم آ گئی ہو، اب تم یہ ایسا کر دیا. بھائی نہیں ہے، نہیں دے سکتے انسان اچھی طرح سے معروف طریقے سے جواب دے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو معروف طریقے سے جواب دے دو کہ بھئی یہ ہاتھ کھلے گا ہم دے دیں گے. لیکن بدتمیزی سے تحقیر کے ساتھ کسی سے بات کرنا، چاہے وہ مانگی کیوں نہ رہا، چاہے وہ آپ کے پیچھے ہی کیوں نہ پڑ گیا، تب بھی بدتمیزی کرنا جو ہے وہ ہمارا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے. اور باقی یہ بہت بری بات. دیکھیں ہم خود بھی دیکھیں، اگر ہم سے کوئی اس طرح بات کرے تو ہمیں کیسا برا محسوس ہوگا کہ ہم کسی کے گھر گئے ہیں اور وہ ہم سے تمیز سے بات نہیں کر رہا، وہ ہم سے منہ پھیر کے منہ آنکھ ہی نہیں ملا رہا، تو ہمیں کتنا برا محسوس ہوگا. جو چیز ہمیں خود محسوس ہو رہی ہے، ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم وہ کسی کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اس کو کیسا محسوس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سکھا رہے ہیں. پھر یہ کہ نہ زمین میں اکڑ کر چل. تو زمین میں اکڑ کے چلنا بھی تکبر کی شان ہے. ٹھیک ہے نا؟ عرب کے زمانے میں جو ہے وہ لمبا کپڑا ڈال کے لوگ چلا کرتے تھے، اسی لیے لمبا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تکبر کی نشانی تھی کہ وہ گھسیٹ کے جو ہے زمین پر چلا کرتے تھے. اور زمین پہ اکڑ کے چلنا وہ الگ ہی چال پتہ چل جاتی ہے. وہ بھی ہم نے پڑھا کہ تکبر کرنے والی کی چال کیسے ہوتی ہے، اور جو مختلف قسم کے جن کے بیہیویئرز ہیں ان کی چالوں میں مختلف ہمیں جو ہے وہ پتہ چل جائیں گے ان کے اندر جو فرق ہے. اکڑ کے چلنا، اترا کے چلنا، اپنے کپڑوں کو جھاڑ کے چلنا کہ کوئی میرے پیچھے نہ آ جائے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ فخر اور جتانے والی جو اکڑ ہے وہ انسان کی شخصیت کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی چال میں اعتدال اختیار کر. یہ مقصد نہیں ہے کہ اعتدال کر کے انسان تیز ہی چلے گا. کبھی ضرورت پڑتی ہے تو انسان تیز بھی چلتا ہے، بھاگتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر طرح کی چال انسان اختیار کرتا ہے اپنے ٹائم کے لحاظ سے. ہمیں گھروں میں کام کرنا ہوتا ہے تو بعض دفعہ ہم دوڑ دوڑ کے بھی گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. باہر ہمیں جانا ہوتا ہے، کبھی بہت ضرورت پیش آ گئی تو دوڑ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لیکن یہ کہ ایک عام شخصیت کی لحاظ سے نارمل زندگی کی بات کر رہے ہیں، نارمل وے میں اگر ہم بات کریں تو ہماری شخصیت میں جو ہے وہ اعتدال نظر آنا چاہیے. ہمارے بول چال میں، ہمارے چلنے پھرنے میں، ہمارے رہن سہن میں. یہ چلنے سے مطلب یہی ہے کہ ہماری زندگی کے رہن سہن کے اندر ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک اعتدال، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اعتدال کا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس طرح قرآن کے اندر کیا ہے کہ زمین پہ پاؤں، ہم پڑھ کے گئے نا، زمین پہ پاؤں مار کر نہ چڑھو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. تو پھر انسان کیوں ایسے عمل کرے کہ جو اس زمین کے اوپر جو ہے، زمین کے اوپر جب انسان یہ کام کرے گا تو زمین تو اپنے بوجھ نکالے گی نا. جب اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، تو جو کچھ ہم نے اس زمین کے اوپر کیا ہوگا، زمین سارے راز جو ہے وہ اگل دے گی ہمارے، کہ اس نے کیسی کیسی چال چلی تھی، اس نے کیسا کیا کیا تھا، وہ سب کچھ بتا دے گی زمین. تو زمین جو ہے وہ وٹنس ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لیول پہ ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے زمین پر جو ہے وہ نرم چال چلتے ہیں. یا تعریف بیان کر رہا ہے کہ وہ ان کے درمیان جو تھی بہت ہی اعتدال میں، بیانہ روی میں ہوتی ہے. اور اپنی آواز پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز جو ہوتی ہے وہ گدھوں کی آواز ہوتی ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بالکل ہی پست، کہ آواز اتنی پست کر دے بندہ کہ جو ہے کسی کو آواز سمجھ میں ہی نہ آئے. انسان مختلف موقعوں پر اپنی آواز مختلف لیول کی رکھتا ہے. کبھی زور سے بھی بولنا پڑتا ہے، کبھی ہلکے بھی. نمازوں میں انسان بالکل پست ہو کے بولتا ہے، بالکل وسپرنگ کی طرح نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن کسی مجمع سے خطاب کر رہا ہے تو بندہ زور سے بول رہا ہے. ٹھیک ہے، نارمل وے میں آپ آپس میں گفتگو ہے تو بندہ نارمل انداز میں بات کر رہا ہے. لیکن اللہ وہی ہمارا مقصد یہی ہے کہ انسان کی آواز میں جو ہے وہ بھی ایک پتہ ہونا چاہیے، اس میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. کہ ایسا نہ ہو کہ غصہ بھی آ رہا ہے تو وہ بھی آ رہا ہے، آواز تیز ہو گئی، اونچے اونچے بولنا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا. تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو بھی ڈانٹتے ہیں، اسکولوں میں بھی ہم جاتے ہیں تو بچوں کے اوپر چیختے چلاتے ہیں. لیکن ہر چیز کی جو ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، اپنے ریکوائرمنٹ کے. لیکن ایک نارمل وے میں انسان کا رویہ اسی طریقے کا ہو تو اس کو پھر انسان جو کوئی بھی اس کو جو ہے پسند نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایٹیکیٹس ہیں، جو ہم کسی بھی محفل میں جائیں، کسی سے بھی بات چیت کریں تو ہمیں اپنا رویہ، اپنا کس طرح سے اپنا اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتایا ہے. اور اس کی نصیحت جو ہے وہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. کتنی خوبصورت نصیحتیں. اور ظاہر یہ نہ صرف یہ ہمارے لیے کرنے کی ہے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی جو ہے یہ نصیحت جو ہے وہ کرنا چاہیے. کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں، تو پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنی نشانیاں بھی بتاتے ہیں. تو زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. یعنی کھلی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں جو آدمی کو کسی نہ کسی طرح محسوس ہوتی ہیں، یا جو اس کے علم میں. اور چھپی نعمتوں سے مراد نعمتیں وہ نعمتیں جنہیں آدمی نہ جانتا ہے نہ محسوس کرتا ہے.
بے حد و حساب ہے جسے انسان کے اپنے جسم میں اور اس کے باہر دنیا میں اس کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں، جو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں کام کر رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کن چیزوں کو ہمارے لیے لگایا ہوا ہے، ہمارے جسم کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے کس طرح ہماری حفاظت کا انتظام کریے، ایون کہ جو وہ بیکٹیریا جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے فائدہ مند بیکٹیریا ہمارے معدے میں ہماری ہر جگہ ہوتے ہیں، جو ہمیں دوسرے خراب بیکٹیریا سے جو بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جی یہ پرو بایوٹکس ہم کھاتے ہیں، یہ پرو بایوٹکس جو ہے وہ ان میں وہ جراثیم ہوتے ہیں جو ہمارے معدے کے لیے بہت، مجھے بھی نہیں پتا تھا، جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ پرو بایوٹکس ہوتے کیا ہے، تو جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا واقعی یہ تو بڑے اچھے ہیں، جیسے کسی کی ایسیڈیٹی ہو جائے معدے میں تو ان کو زیادہ سے زیادہ پرو بایوٹکس اس طرح کی یوگرٹ وغیرہ کی چیزیں لینی چاہیے، تو اس سے معدے وغیرہ کو جو ہے وہ اطمینان سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں نا، ہمیں نہیں پتا کس طرح یہ چیزیں جو ہے ہماری حفاظت کا انتظام کر رہی ہیں۔ تو اس پر حال یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ یعنی انسان آپ دیکھیں بغیر نالج کے اب جو ہے ایتھیسٹ ہیں، کوئی جو ہے اگر کوئی عیسائی بندہ بھی ہوگا اس کو پتہ بھی نہیں کہ تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آگے جو ہے جب لوگوں سے بحث کرتے ہیں تو پتنی فضول فضول کی چیزیں کہاں کہاں سے چیزیں نکال کے لے آتے ہیں، اور اصل جو دین کی بات ان کو سمجھائی جاتی ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں اور دوسرے معاملات جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس میں ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کہ یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑک تو یہ آگے کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو۔ یعنی باپ دادا اگر غلط چیز پر چل رہے ہیں تو عرب میں یہی تھا نا، اور ابھی بھی یہی ہے کہ باپ دادا، ابھی شب برات کی 15 شوال کی ہم بات بتا رہے ہیں کہ وہ باپ دادا کو ہی فالو کرنا ہے نا، ان کے فوٹ اسٹیپ کو، نہیں ہمارے تو باپ دادا سی چیز ہوتی چلی آئی ہے، چاہے ان کو چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود کرنا وہی ہے جو ہمارے باپ دادا نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف ہی بلا رہے ہوں۔ جو شخص اپنے آپ کو، لیکن اصل چیز کیا ہے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو۔ تو اللہ کے حوالے کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ عملاً بھی اور باطنی اور ظاہری دونوں طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے کہ اللہ نے جو احکام دے دیے ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے، ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے اگینسٹ نہیں جانا۔ تو یہ عملاً جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اور جب ہم رات کو سونے کی دعا پڑھتے ہیں نا، اللہ اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، پوری ایک دعا ہے ماشاءاللہ پوری لمبی، کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا اور میں نے اپنے تمام کام تیرے سپرد کر دیے۔ تو ہمارے جتنے بھی میٹرز ہیں، چاہے وہ ہمارے ہر دنیا کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ ہمارے آخرت کے لحاظ سے ہو، چاہے ہمارے بچوں کے لحاظ سے ہو، اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے تمام معاملات تجھ پر چھوڑ دیے۔ ان کی شادی بیاہوں کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے پڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی جاب کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے سارے معاملات جو ہے تیرے سپرد کر دیے، تو بہتر کرنا ہے فیصلہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا، ہم ہو سکتا ہے ہم کوئی فیصلہ کریں اور وہ بچوں کے حق میں بہتر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں پھر وہ ہم سے بہتر فیصلہ کرواتا ہے، وہ راستے کھولتا ہے جو پھر جن میں ہمارے لیے جو ہے بہتری ہوتی ہے، اور عملاً وہ نیک ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر وہ نیکی کا کام، نیک کا مطلب یہ کہ دونوں چیزیں، انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے بھی کر دے اور پھر نیکی کا رویہ بھی اختیار کرے۔ اور ہم یہ پڑھ کے جا چکے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جس نے جو ہے طاغوت کا کفر کر دیا اور اللہ پر ایمان لیا، اس نے ایسا کڑا پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، ایسا سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ تو بیسیکلی اللہ کو پکڑنا بہترین سہارا تھامنا ہے۔ تو پھر انسان جب اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، تو پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے کام جو ہے وہ پورے کراتا ہے۔ تو اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام دیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بے شک۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کو کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ اب جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اب وہ تمہیں مشکل میں نہ ڈالے، تمہیں غم میں نہ دے کہ تمہاری ذمہ داری جتنی ہے اب وہ، یا ہماری ذمہ داری جتنی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دے۔ انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے۔ یقیناً اللہ سینے کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے بے شک۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کہہ تو دیتے ہیں لیکن ریئلٹی ان کو نہیں سمجھ میں آتی۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی۔
اللہ کی باتوں سے مراد ہے اس کے تخلیقی کام، اس کی قدرتوں کی حکمت کے کرشمے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح بظاہر ایک شخص یہ گمان کرے گا کہ شاید اس قول میں مبالغہ ہے، لیکن اگر آدمی تھوڑا سا محسوس کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ در حقیقت اس میں ذرا برابر مبالغہ نہیں۔ جتنے قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں، جتنی روشنائی زمین کے اندر موجود سمندر ویسے ہی ساتھ مزید سمندر فراہم کر دیں، اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی تخلیق کے سارے کرشمے تو درکنار موجودات عالم کی مکمل فہرست بھی نہیں لکھی جا سکتی۔ انسان نے تو ابھی ایکسپلور ہی نہیں کیا اس کائنات کو، ابھی تو اپنے سولر سسٹم میں انسان جو ہے پھنسا ہوا ہے۔ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان کائنات جو بنائی ہوئی ہے، زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈپنس میں جو اتنے جو ہے وہ جاندار رکھے ہیں، زمین کے لینڈ پہ جو جاندار ہیں وہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تو انسان نے عشر اشیر بھی ہم کہتے ہیں اس نے جو ہے تحقیق کر کے معلوم نہیں کیا۔ تو اگر وہ اس کو لکھنے بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ اس ختم ہی نہ ہو وہ باتیں، تو صحیح بات ہے۔ مطلب کوئی کسی کو، کسی ایتھیسٹ کو اگر بتائیں تو وہ ہنسے یہ بات سن کے، لیکن ایک مومن بندہ اگر وہ جانتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں بنایا ہوا، تو وہ کہے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ہر بات جو ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، انہی کی بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کر رہا ہے اپنی حکمت کے تحت، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم سب کچھ کیا کر رہے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ حق ہے۔ وہ حق ہمیں دنیا کائنات میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم حق کی نگاہ سے اس کو ٹرو اس کے ویژن سے دیکھیں تو ہمیں اللہ ہی نظر آئے گا، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، سب تباہ ہو جانے والی ہے، سب روئنڈ ہو جانے والی ہے، اور اس وجہ سے اللہ ہی بزرگ کو بڑھتا رہے۔ بے شک کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نشانیاں کیوں دکھاتا ہے ہمیں؟ کہ جب وہ نشانیوں سے حقیقت کو پہچان جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے توحید کا سبق حاصل کر کے اس پہ مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ کہ سمندر میں اگر انسان اگر جا رہا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس کو خیر کے ساتھ جو ہے کنارے تک پہنچاتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو وہ ڈبو دے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر اور شکر کی نعمت سے نوازتا ہے کہ ہاں یہ اللہ ہی ہے جو مجھے اس پار تک پہنچائے گا، اللہ ہی ہے جو مجھے اس سمندر سے نعمتیں جو میرا رزق جو ہے وہ مجھے اس سے پرووائڈ کرے گا۔ تو یہ ہے ایک مومن بندے کا کہ وہ اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے۔ اور جب سمندر میں لوگوں پر ایک موت صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے، یعنی کوئی جو ہے وہ اس سے سبق حاصل کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ یعنی بچایا اللہ نے، انہوں نے دعا بھی اللہ سے کی، جب کنارے پہ پہنچ جاتے تو پھر اسی طرح اپنی دیویوں کو ان پہ نظریں آگے چڑھانے لگتے ہیں، ان کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ واحد القہار کتنا مالک، ان کی حرکتوں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی کچھ نہیں کہتا، ان کو چھوڑے رکھتا ہے۔ کتنا زیادہ صابر اور اللہ تعالیٰ جو ہے شکر مطلب وہ کرنے والا ہے اپنے بندوں، تحمل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت صبر کرنے والا، بہت تحمل کرنے والا ہے، کہ اس کی وجہ سے ہی زمین آسمان جو ہے وہ جو ہے اس سے گرنے سے جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا شرک انسان، اتنا بڑا ناشکری اللہ تعالیٰ کی انسان کر رہا ہوتا ہے زمین کے اوپر۔ پھر اللہ بتایا لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جن چیزوں کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو ہم نے انوالو کر لیا ہے، اپنے ڈیزائرز کی وجہ سے یہ چیزیں ہماری کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ انہی کی وجہ سے بعض دفعہ انسان حرام چیزوں کی طرف چل جاتا ہے، حرام کمائی کی طرف چلا جاتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو جو ہے وہ برباد کر لیتا ہے، لیکن آخرت میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، پر یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ کے نزدیک تو مکھی کے پر کے برابر بھی زندگی کی حیثیت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم انگلی ڈالو سمندر میں اور جتنی وہ گیلی ہو کے آئے، دنیا کی حقیقت جو ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم سب پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کی محبت پھر بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا اللہ نے بنائی ہمارے لیے ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رہ کے انسان دنیا کے اندر اتنا انوالو ہو جائے کہ انسان آخرت کو بھول جائے اور اللہ کو بھول جائے۔
ورنہ धोखे बाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा दे नहीं पाए, यानी वो शैतान, ये शैतानी का वार है ना कि वो हमें बहलाकर धोखा देकर रहता है। कितनी भी कोशिश कर लेंगे इंसान, हम कहते हैं नहीं, अब हम उसकी बातों में नहीं आएंगे, लेकिन कैसा होता है कि एक लम्हे में हम यहाँ से निकलते हैं, दूसरे लम्हे में वो हमें फिर भटका देता है, फिर हमें धोखा दे देता है। वो खुद भी जो है विस्पर करता है, और फिर इंसानों की शक्ल में भी आकर जो है वो हमारे रिश्तेदारों की शक्लों में आके, हमारे दोस्तों की शक्लों में आके, किसी भी फॉर्म में आके जो है वो हमें भड़का सकता है, हमें जो है सीधे रास्ते से वो रोक सकता है। तो अल्लाह के मामले में धोखा देने के अल्फाज भी बहुत वसी हैं, जिनमें से बेशुमार मुख्तलिफ किस्म के धोखे आ जाते हैं। किसी को उसका धोखेबाजी ये यकीन दिलाता है कि खुदा सिरे से है ही नहीं, ठीक है ना। बाज दोस्त ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कहाँ है खुदा, ठीक है ना। किसी को ये समझाते हैं कि खुदा इस दुनिया को बनाकर अलग जा बैठा है, और अब ये दुनिया बंदों के हवाले है। किसी को इस गलत फहमी में डालता है कि खुदा के कुछ प्यारे ऐसे हैं जिनका तकर्रुब हासिल कर लो तो जो कुछ तुम चाहो करते रहो, ठीक है ना। वसीले बना लेते हैं, उनके सदके से दुआएं मांगते हैं कि तुम्हारी बख्शिश जो है यकीनी है। किसी को इस धोखे में मुब्तला कर देता है, खुदा तो गफूर रहीम है, तुम गुनाह करते जाओ वो बख्शा चला जाएगा। ऐसा भी नहीं है, गलती हो जाए दानिस्तगी में तो अल्लाह ताला माफ करेगा, जानबूझ के भी हो जाती है कभी इंसान माफ करते, लेकिन उसको अपना वतीरा बना लेना, उसको कंटिन्यूअस करते चले जाना, ऐसे लोगों की फिर माफी नहीं होती। तो किसी चीज को जबर का अकीदा समझा जाता है, गलत फहमी में डाल देता है कि तुम मजबूर हो, बदी करते हो तो खुदा तुमसे कराता है, और नेकी से दूर भागते हो तो खुदा ही तुम्हें इसकी तौफीक नहीं देता। यानी इस तरह की जो है बातों को खुशनुमा बना के जो है इंसान जो है, अल्लाह की तौफीक नहीं है हम क्या करें, जब तौफीक होगी तो हम कर लेंगे। यानी पता है सच क्या है गलत क्या है, लेकिन हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह की तौफीक ही नहीं है हमें, कि नमाज की तौफीक ही नहीं मिल रही हमें। कोशिश बंदा करेगा नहीं और अल्लाह ताला पे जो है इस तरह की बातें डाल देगा। हाँ, तो इंसान अमल करे, उसके बाद जो है अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो फिर उसको अल्लाह पर छोड़ दे कि हाँ अल्लाह ताला बस तू मुझे हिदायत दे, ठीक है ना। उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, यानी कयामत का इल्म, वही बारिश आता है, वही जानता है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माओ के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफिस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है। ना किसी शख्स को ये खबर है कि किस सरजमीन में उसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। यानी माओ के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है, आज तो हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीनें बता देती है ना, उस वक्त तो किसी को कुछ नहीं पता था कि बच्चा बेटा है कि बेटी है। आज हमें पता भी चल जाए, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि वो अपने दिमाग के अंदर क्या सलाहियत लेके जो है दुनिया के अंदर आ रहा है, कि वो जो है वो अच्छा निकलेगा, वो बुरा निकलेगा, वो मुश्रिक निकलेगा, वो काफिर निकलेगा, नहीं पता होता इंसान को। वो जानता तो है ये बच्चा पैदा हो गया है, लेकिन इंसान को उसकी जो अंदर की सलाहियतें हैं उसका नहीं पता कि अल्लाह ताला वो किस सलाहियतों के साथ वो उसके अंदर बाद में जाके जो है क्या डिफेक्ट पैदा हो जाए। हो सकता है अल्ट्रासाउंड में वो चीज ना पता चले, बाद में आके आपको पता चल जाए कि वो डिफेक्ट उसके अंदर है। तो अल्लाह ताला आप कितनी भी इंसान जो इजादातें कर ले, कितना भी वो कह ले कि मैं इस चीज तक पहुंच गया हूँ, लेकिन जो अल्लाह ताला जानता है वो कोई नहीं जान सकता, जो अल्लाह ताला करने वाला वो कोई भी नहीं कर सकता। कोई मुतनफ़िस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है। इंसान को एक लम्हे की खबर नहीं है, कल तो बहुत दूर की बात है कि एक लम्हे का इंसान को जो खबर नहीं है, एक हादसा जो इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। इंसान नहीं जानता कि हमारे आने वाला वक़्त जो है हमारे लिए, क्योंकि ना हम अपने माज़ी तो गुज़र गया, हम अपने हाल जो 1 मिनट के बाद या समझो सेकंड के बाद भी है तो हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। मगर 1 मिनट पहले भी तुमको उसकी खबर नहीं होती, तुमको ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारी इस ज़िंदगी का खात्मा आखिरकार किस तरह होगा, कहाँ होगा, किस जगह मौत आएगी, इंसान को नहीं पता। और हम फिर भी इतने ज़्यादा जो है अपनी मौत से और उससे जो है इतने बेगाना बैठे हैं, और दुनिया में इतने ज़्यादा हम अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हम इन तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं कि अगले लम्हे हमें मौत भी आनी है। रात को सोते हैं तो बिल्कुल परवाह नहीं होती कि सुबह इस बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हम इस तरह सोते हैं कि सुबह तो हम तो बिल्कुल ज़िंदा ही उठेंगे, और हम सबका हाल यही है। कि हम में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल ये सोचते हैं कि पता नहीं सुबह उठना भी है कि नहीं उठना। पूरी तैयारी करके रात को सोते हैं कि सुबह भी जाने की तैयारी करनी है, ये करना है। तो इंसान को मतलब अगर बाकी पे दुनिया जन्नत बन जाए या हम सब जो है फरिश्ते बन जाएँ, अगर हम इस सोच के साथ जो है अपनी ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर दें, एक-एक लम्हा जो है वो फूँक के गुज़ारना शुरू कर दें, तो ये चीज़ है कि ये चीज़ जो है हमसे वो महव हो जाती है। हम जो है वो है ना कि हम इंसान हैं, इंसान से भूल-चूक होती है तो भूल जाता है इंसान। और ये कुरान अल्लाह ताला हमें क्यों बार-बार ये वाक़यात दिखा रहे हैं, बार-बार अल्लाह ताला क्यों हमें ये नसीहत कर रहे हैं, ताकि हम पढ़ें और डरें और अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें। क्योंकि कुरान जो है बार-बार पढ़ने की चीज़ है। हम अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद जो हम भूल जाएँगे, हम अपने उन्हीं कामों में इन्वॉल्व हो जाएँगे। तो इसलिए कुरान को हम कहते हैं कि बार-बार पढ़ना चाहिए ताकि याद दहानी रहे, और फिर हम जो है उसी के मुताबिक जो है अकॉर्डिंगली अपने जो है अपने एक्ट करें।
اور نہ ہی کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا بے خبر ہے، بے شک اسی کو ساری خبر ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پہ سورہ لقمان بہت اچھی یہاں بھی صورت ہے، اس میں ہمارے لیے جو تھی وہ ساری نصیحتیں ہی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے جو بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم ظاہر نصیحتوں پر ہم عمل کر لیں تو واقعی ہم بہت اچھے ایک انسان اور ایک بہت اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہیں پر ختم کرتے ہیں، میرے خیال سے آپ لوگوں کا ٹائم بھی بہت زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ہم بیچ میں انٹرپٹ ہو گیا ہمارا، تو انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا بنائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے، بے شک تو دے ڈالنے والا ہے۔ اور کیا ہے میرے دعاؤں بھی ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت الیک انی انا من المسلمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا۔ ہم اپنے والدین جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شکریہ میں ان کو شامل کریں کہ تو نے وہ بلیسنگز ان کو دی اور انہی سے وہ بلیسنگز جو ہے وہ ہمیں بھی دی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف پھیر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام۔